بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم. رحمتوں کے خزانے لٹا دے، رحمتوں کے خزانے لٹا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا، دین حق پہ تو ہم کو چلا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا. کوئی مسجد نویرا ہو مولا، سب کے ہونٹوں پہ قرآن ہو مولا، کوئی مسجد نویرا ہو مولا، سب کے ہونٹوں پہ قرآن ہو مولا، ہر بشر کو نمازی بنا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا. میرے پیارے وطن پہ ہو رحمت، ختم کر دے دلوں کی تو نفرت، قوم کا ہر تفرقہ مٹا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا. ہم مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، زندگی سے بھی ہارے ہوئے ہیں، ہم مریضوں کو مولا شفا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا. میرے پیارے نبی کے تھے پیارے، فاطمہ بی بی کے تھے سہارے، میرے پیارے نبی کے تھے پیارے، فاطمہ بی بی کے تھے سہارے، ہم کو تو علی جیسا بنا دے، ہم کو تو علی جیسا بنا دے، خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا. غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، ہم غریبوں کی بس یہ صدا ہے، غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، ہم غریبوں کی بس یہ دعا ہے، میرے مولا کا پیارا بنا دے، میرے مولا کا پیارا بنا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا. آمین.
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج جو ہے وہ 21 رمضان مبارک ہے۔ آج کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کا دن ایک ایسی ہستی کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جس کے جاہ و جلال سے، جس کی بہادری سے دشمن کانپتے تھے، جسے بہت سارے القاب سے نوازا گیا۔ وہ ایسی ہستی کہ جس نے اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کی۔ وہ ایسی ہستی کہ جس نے کعبہ میں آنکھ کھولی۔ وہ ایسی ہستی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی۔ وہ ایسی ہستی کہ جس کی بہادری رہتی دنیا تک مثال رہے گی۔ شاہ مردہ، شہر یزداں، قوت پروردگار، حیدر کرار، شیر خدا، حق نوا، امام بشر، حیدر کرار، لشکر جرار، سیف رسول، ذوالفقار، کفر پی الغار، فاروق اعظم، بوتراب، مولائے کائنات، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت کے سرتاج، حسنین کے بابا، ایک ایسا نام کہ جس نے اسلام کی تاریخ پہ وہ کہانی رقم کی جو کہ نہ ہم بھلا پائیں گے، نہ ہم فراموش کر پائیں گے، بلکہ ہم یہ کہانیاں سنا سنا کے اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اسلام میں کیسے کیسے بہادر، کیسی کیسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کی، اور آج جو اس دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے انہی ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ آج کے دن کوفے کی مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا گیا۔ 19 رمضان کو ان پر حملہ کیا گیا اور 21 رمضان مبارک کو وہ شہید ہوئے۔ شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میرے دشمن کو صرف قتل کرنا، اس کی لاش کو پامال نہ کرنا۔ سبحان اللہ، شہادت کے وقت بھی کتنا خیال تھا کہ دشمن کی لاش کو پامال نہ کیا جائے، اور آج اس وقت اس دنیا میں مسلمان کو قتل کرتا ہے، مسلمان کو مرنے کے بعد جو ہے اس کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے۔ مختلف واقعات ہم دیکھتے ہیں، عام لوگ، کوئی ڈاکو پکڑ لیا، اس کو مارا، اس کو مار کے اس کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے، کبھی 2 بھائیوں کو مار کے ان کی لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ کیا ہم اپنی ان ہستیوں کی قربانیاں بھول گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی جان کی قربانی دی بلکہ اپنے آل اولاد کی قربانیاں دیں، صرف اس لیے کہ اسلام زندہ رہے، اسلام کا نام رہتی دنیا تک رہے۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر وہ مائیں پیدا کرے جو کہ اپنی اولادوں میں حیدر کرار جیسی خصوصیات پیدا کریں، ایسی اولادیں پیدا ہوں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی بہادری، اسلام کی راہ میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ وہی تھے جو شب ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سکون سے سوئے، اس بات سے بے نیاز کہ کہیں کوئی دشمن آ کر ان کو شہید نہ کر دے۔ یہ وہی تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، دوستوں کے دوست، اتنے اچھے باپ کہ حسن حسین جیسے بیٹے تربیت کیے، اتنے اچھے شوہر کہ کبھی کوئی شکایت بیوی کی زبان پہ نہ آنے دی۔ ایسے انسان، ایسی ہستی کہ جن کے بارے میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، جن کا نام لے کے، جن کے القاب سے لوگ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، جن کی بہادری کی، جن کی قربانیوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ کاش ہمارے اندر
ان کی کوئی ایک خاصیت ہی آ جائے، کوئی ایک صفت ہی آ جائے تو ہماری نسلیں سنور جائیں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ آئیے آج مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بھائیوں میں، ہمارے بیٹوں میں، ہماری قوم میں، ہم مسلمانوں میں جو کہ آج کے دور میں زندہ ہیں، حضرت علی جیسی صفات پیدا فرمائے۔ کوئی ایک صفت بھی مل گئی تو یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ تو آج کا دن ہم منسوب کرتے ہیں حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر پورا دن بھی کیا پورا زندگی بھی نکل جائے تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے ہم میرے خیال ہے وقت کم پڑ جائے گا۔ اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جو دیکھنے والوں کے دلوں پہ جا کر اثر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنی عظیم ہستی پر بولنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ ہستی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی مقدس اور اتنی متبرک ہے کہ ان کا نام لینے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شان نبی پوچھنی ہو تو علی سے پوچھو، شان علی پوچھنی ہو تو نبی سے پوچھو۔ سبحان اللہ، کیا تو بات۔ آئیے ہم آقا کریم سے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے بتایا، احادیث نبوی نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے رفیق کار، اور جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار، گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار۔ بے شک۔ اور وہ ہستی ایسی ہستی ہیں کہ ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار، اور ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار، اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہی تو ہے طریقہ کفار، اس لیے کہ دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار۔ اللہ اللہ وہ صدقہ کریں تو قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کریں تو رسول خدا کہیں بار بار کہ نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار۔ ان کا سخن ہے بڑا خوش گفتار، ان کا انداز ہے بڑا پروقار، ان کے الفاظ ہیں گوہر بار، اور انہی پہ تو اتری ہے آیت اطہار۔ کیا بات۔ جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ حضرت علی کی شان تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرما دی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا شہر بھی ہوں، علم و حکمت کا شہر بھی ہوں، علم کا بھی شہر ہوں، حکمت کا بھی شہر ہوں، اور دونوں کے دروازے علی ہیں۔ حکمت کا دروازہ بھی علی ہے، علم کا دروازہ بھی علی ہے۔ تو حضرت عمر کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا اور کہا کہ 6 مہینے میں ان کے ہاں ولادت ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تہمتیں لگا دی گئیں کہ یہ پارسا نہیں رہی، 6 مہینے میں ولادت کس طرح ہو سکتی ہے؟
تو حضرت علی کرم اللہ، اور پھر باقاعدہ حد جاری ہونے والی تھی. اچھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، یہ عورت ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہے 6 مہینے میں ولادت ہو سکتی ہے. اور بھائی کس طرح کہا قرآن میں وَحَمْلُهَا فِصَالُ 30 شَهْرًا، کہ حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو دودھ پلانے کی مدت قرآن میں بعد میں بتائی گئی وہ 2 سے 2.5 سال ہے. تو فرمایا کہ قرآن نے کہا 30 مہینوں کی مدت بتائی کہ ماں کے بطن میں، اور دودھ پلانے کی جو مدت 30 مہینے. اب اگر دودھ پلانے کی مدت 2 سال 24 مہینے نکال لیں تو 6 مہینے اس کا جو ہے وہ پریگننسی ریٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا اب یہ جو پیدا ہوا یہ اسی کا بچہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے علی آج تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ حضرت علی کی فہم و فراست کا ذکر کرتے جائیں تو یقین جانیے پورا ایک دفتر ہے کہ کیسے کیسے آپ نے فیصلے. یہودی آ کر آپ سے ایسے عجیب و غریب سوال کرتے تھے اور آپ انہیں ایسے جواب دیتے تھے وہ ششدہ رہ جاتے تھے اور زبانوں سے کلمہ توحید جاری ہو جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. ہجرت کی رات ہے، اللہ کے رسول کو حکم ہو گیا آپ ہجرت کر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اب اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے لیکن آپ انہیں نظر نہیں آئے. اللہ نے ان کی آنکھیں خیرہ کر دی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ قرآن سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کسی کفار کو آپ نظر نہیں آئے. صبح ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق کہ اب رات کو عرب کے لوگوں کا یہ وطیرہ تھا کہ رات کو گھات لگا کر حملہ نہیں کیا کرتے تھے. صبح اوپن آ کر مجمع میں ایک دوسرے کو جو ہے مبارزت اور جنگ کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چیلنج دیا جاتا تھا. تو صبح ہوئی تو حضور کے گھر مبارک میں وہ داخل ہوئے وہ مشرکین، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر مصطفیٰ پر لیٹے ہوئے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سے بڑھ کر عادل، صادق اور امین کون ہو سکتا ہے کہ جو قاتل، اور قاتلوں کو عجب معاملہ ہے، جس کو وہ قتل کرنا چاہ رہے امانتیں انہی کے پاس رکھوا رہے. انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے دین کو تو نہیں مانیں گے لیکن عرب میں انہیں رسول مکرم کے علاوہ کوئی امانتوں کا امین نظر ہی نہیں آتا ہے. امانتیں سرکار کے پاس رکھی. سبحان اللہ، کیا بات. اور امین للعالمین کا معیار بھی دیکھیے کہ جو قاتل ہیں کہتے کہ بار پھینک دو، یہ جانے ان کی امانتیں جانے، یہ تو مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں. لیکن سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی میں امانتوں کے ایسے معیار قائم کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ چشم فلک نہ پہلے دیکھ سکی ہے نہ آئندہ دیکھ سکے گی. علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح سویرے ان مکہ والوں کو امانتیں دے دینا. تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کرم بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے؟ کیا یہ احتمال، یہ خوف طاری نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے میں انہیں قتل کر دیا جائے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی کیا تمہیں خوف طاری نہیں ہوا؟ فرمایا کہ موت کا خوف تو ہر وقت ہونا چاہیے اور موت کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن نبی فرما گئے تھے کہ علی صبح مکے والوں کو امانتیں دینی ہے تو میرا ایمان تھا موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن نبی نے کہہ دیا کہ صبح مکے والوں کو امانتیں دینی ہے تو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، صبح سے پہلے علی کو موت نہیں آ سکتی. تو حضرت علی فرماتے اس رات کو جتنا میں مزے سے سویا ہوں، بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر اور گہری نیند، اس قدر میں کسی رات کو نہیں سو سکا، اس لیے کہ سرکار کا فرمان تھا. لہذا حضرت اکرم اللہ وجہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ اور فیت اور بلیو ایسا ہونا چاہیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان تو بڑی وراء الورا ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے تھے کہ علی وہ میری امت کا ملعون ترین شخص ہوگا جو تجھے ضرب لگائے گا، جو تیری داڑھی کو خون خون کرے گا. اے علی دیگر امتوں کے بدبخت ترین لوگوں میں وہ شخص تھا جس نے ناقہ صالح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اور میری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا علی جو تیرے چہرے پر ضرب لگائے گا. اب دیکھیے اونٹنی کہاں اونٹنی، اور کہاں حضرت صالح علیہ السلام، اور کہاں حضرت علی، اور کہاں سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بطور استعارہ حضور فرما رہے ہیں بدبخت ترین شخص ہوگا. لہذا عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی اعانت کیا کرتے تھے باقاعدہ.
لیکن وہ خارجی نکلا ملعون، پھر کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوا اور فتنہ اس میں برپا ہوا، تو حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی نے جب اس دوران اس کو دیکھا تو پہلے بھی آتا تھا، کہا کہ میرا قاتل کیوں دیر کر رہا ہے، اور احادیث مبارکہ میں روایات میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر کہتے تھے کہ اب یہ داڑھی خون میں رنگین ہو کر رہے گی۔ اور جس رات کو آپ کو ضربت لگائی گئی غالباً 19واں رمضان تھا، اور پھر اس کے بعد جب صبح نکلے تو پھر آپ ویسے ہی بہت کم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی امانت و عدالت کا یہ معیار تھا کہ آپ اپنے گھر میں بھی 2 چراغ رکھتے تھے، امور سلطنت کے کام جیسے ہی ختم ہوتے اب گھر میں روشنی کی ضرورت پڑتی تو وہ چراغ بجھا دیتے تھے، اپنے گھر کا چراغ جلایا کرتے تھے۔ یہ امانت و عدالت کا معیار تھا ان کا۔ اور کوفہ کی ان گلیوں کی میں نے زیارت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا وہ مکان آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ آپ کا مکان آج بھی سب سے کچا اور سب سے عام مکانوں کی طرح ہے، نہ وائٹ ہاؤس ہے، نہ قصر ابیض ہے، نہ محلات ہیں، نہ کراؤن ہے، نہ کوئی پیلس ہے، نہ کوئی پروٹوکول۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا عالم یہ تھا کہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ کیا کسی جمعۃ المبارک میں اسلام آباد کی مسجد یا کراچی کی کسی مسجد میں کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ آ کر اس نے آج تک کوئی جمعۃ المبارک میں 5 منٹ کے لیے خطاب کرنے کی زحمت گوارا کی؟ نہیں کی۔ آج کوئی ایسی تمثیل، کوئی ایسی اگزامپل، کوئی ایسی پریسیڈنٹ ہمارے درمیان سیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہاں تو خلفائے راشدین جمعہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ کیا بات! آج یہاں پر تو خاتم النبیین اگر بولنا پڑے تو لفظ زبان پر نہیں چڑھتے، اس لیے کہ عادت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اسلام کو فقط مانا ہے، اپنی روح میں داخل نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مومن اور مسلم کا فرق کیا ہے، میں بولتا ہوں بہت آسان فرق ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو جائے وہ مسلم ہے، اور جس میں اسلام داخل ہو جائے وہ مومن ہے۔ کیا بات کی! حضرت اسلام کو اپنے اندر داخل کریں گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس رات آپ کو ضربت لگنی تھی، صبح سویرے جب آپ نکلے تو آپ نے فرمایا کہ بس اپنے بچوں سے حسنین کریمین کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، سب کو جمع کیا کہ آج میری آخری رات ہے اور اب اللہ کے رسول سے ملنے جا رہا ہوں۔ مجھے آقا کریم خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ علی آ جاؤ، بس آج ہم اور تمہاری ملاقات کی رات ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھر سے نکلتے ہیں، اور عبد الرحمن ابن ملجم ملعون وہ زہر میں تلوار لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے ہی سنتیں پڑھ رہے تھے، بعض روایت میں ہے کہ آپ اذانوں کے لیے پکار رہے تھے، مسجد کے دروازے پر تھے، تو ایسے ہی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ حالت نماز میں تھے، بقیہ نماز حضرت امام حسن نے کمپلیٹ کی ایسے عالم میں، تو اس نے آ کر پیچھے سے علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر وار کیا، اور وہ ضربت اتنی شدید تھی کہ مولا لہو لہان ہو گئے، اور آپ کی داڑھی مبارک جس طرح آپ نے فرمایا تھا، رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا داڑھی سرخ ہوگی، وہ داڑھی سرخ ہو گئی، خون خون ہو گئی۔ آپ کو نماز مکمل کر کے آپ کو گھر پہ لے جایا گیا، آپ نے وصیت فرمائی، اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے، اور یقینی طور پر یہ وہ ہستی، یہ وہ ذات تھی کہ ان کے بلکہ اس سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد سے لے کر امت مسلمہ انتشار اور افتراق کی جو کیفیات ہوئیں، آج تک ہم فرقہ واریت کا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں مختلف عنوانات کے تحت۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے امت کے مولا کو شہید کیا، آپ نے امت کے غنی کو شہید کیا۔ تو یہ مسلمانوں کی وہ بدقسمتی ہے جس کا آغاز شہادت امام حسین سے ہوا، اور پھر شہادت علی، اور پھر شہادت امام حسین اور اہلیان کربلا۔ مقصد آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کو شہید کرنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، کہ صحابہ کرام ہماری شان ہے، اہل بیت ہماری جان ہے، اور رسول اللہ ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم شان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، جزاک اللہ۔ اور اتنا خوبصورت بیان میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اتنے قیمتی الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ معاذ جی کی طرف سے آپ کے لیے ایک گفٹ ہیمپر ہے، اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ خدا حافظ کہتے ہیں، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان